18 سال کے نوجوان کو ووٹ ڈالنے کا تو حق دیتے ہیں، لیکن الیکشن لڑنے کے لیے عمر ہمارے ہاں 25 سال ہے۔ ہمارے پارلیمنٹیرین کا کام حلقے میں جا کر لوگوں کے مسائل سننا نہیں ہے، عوام کو بھی ووٹ دیتے ہوئے دیکھنا پڑے گا کہ ہم ووٹ اپنی کس برادری کی بنیاد پر یا کن چیزوں کی بنیاد پر دے رہے ہیں۔ عوام تنگ ہے ان حکمرانوں سے، یا پہلے کبھی تنگ رہی ہے، تو اس میں قصوروار کافی حد تک ہماری عوام خود ہے، جن کو یہ منتخب کر کے اسمبلیز میں پہنچاتے ہیں۔ ان سے سوال اٹھانا عوام کی ذمہ داری ہے۔ عام آدمی ایک ہلکے سے الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو انتہائی بری طرح سے ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، زندگی میں انسان کے بے شمار تعلقات ہوتے ہیں، کچھ اس کے اپنوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور کچھ غیروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ لکڑی نے لوہے سے پوچھا کہ اگر تم پہ لکڑی سے وار کیا جائے تو تمہارے سے کوئی آواز نہیں آتی، لیکن اگر لوہے پہ وار کیا جائے تو بہت آواز آتی ہے۔ تو لوہے نے مسکرا کر جواب دیا کہ جب اپنا اپنے کو مارتا ہے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ کلہاڑی میں لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا۔ اپنے اپنوں کے لیے اذیت مت بنیے، بلکہ ہمیشہ ان کا خیال رکھیں اور ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک پاکستان کی ایسی شخصیت ہیں جو لوگوں کے لیے اپنے دل میں درد بھی رکھتی ہیں اور خدمت خلق کا جذبہ بھی رکھتی ہیں۔ یہ فاؤنڈر ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں یوتھ جنرل اسمبلی کے۔ ہم ان سے جانیں گے کہ ان کی زندگی کا ویژن کیا ہے اور مشن کیا ہے۔ یہ اپنا ماسٹرز میڈیا سٹڈیز میں کر چکے ہیں اور LLM کر رہے ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ آنے والے وقت میں یہ وکالت اور سیاست کے ذریعے معاشرے میں کیا تبدیلی لے کر آنا چاہتے ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ فہد شہباز صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ آپ کی اتنی ورسٹائل پرسنالٹی ہے اور آپ اتنی ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ ڈومینس میں کام کر رہے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پبلک سپیکنگ کا، میڈیا کا انٹرسٹ آپ میں کب ڈیولپ ہوا؟ آپ ماشاءاللہ اتنے اچھے اوریٹر ہیں اور ڈیبیٹر ہیں، تو یہ انٹرسٹ آپ کے اندر کب آیا اور پھر آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کب کیا کہ یہ میری کور اسٹرینتھ ہے اور اسی پہ میں نے آگے چلنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر آج قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں موقع دیا۔ تو بچپن سے ہی ہمارے چونکہ گھر کا ماحول ایسا تھا، والد صاحب میرے خود استاد تھے، تو ہمارے گھر میں پڑھنے کا رجحان تھا۔ تو بچپن میں ہی ہم مختلف رسائل، اخبارات اور کتابیں پڑھا کرتے تھے، تو وہاں سے ایک رجحان لکھنے کی طرف اور پھر وہاں سے بولنے کی طرف۔ ایک دن اخبار میں اشتہار دیکھا تھا کہ حکومت پنجاب ایک تقریری مقابلہ منعقد کر رہی ہے، تو اس دن لگا کہ یہ میں اچھا لکھ تو لیتا ہوں تو میں اپنے جو الفاظ ہیں ان کو بولنے کی طرف بھی کنورٹ کر سکتا ہوں۔ وہاں سے میں نے اپنی تقاریر کا آغاز کیا اور پھر اسی تقریری بنیاد پر مجھے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں اور پھر اسی بنیاد میں آگے چل کر پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملا، اور پھر کچھ لاہور کے یونیورسٹیز تھی، لاہور کے اسکولز تھے جہاں پر میں پبلک سپیکنگ کوچ بھی رہا ہوں۔ تو اتنا سا تعلق تھا 4-5 سال کا، لیکن اس 4-5 سال کے تعلق میں جو زندگی کے آنے والے اہداف تھے، جو آئندہ آنے والی ڈومین تھی، وہاں پر کام کرنے کے لیے بہت سی چیزوں میں کلیئرٹی آئی اور بہت سے کام کے لیے ایک جو ویژن ہے وہ تھوڑا سا کینوس بڑھا ہوا سیکھنے کے لیے۔ سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ اپنے دورہ طالب علمی میں آپ نے اسٹرگل کتنی کی؟ دیکھیں، اسٹرگل کی اگر ہم بات کریں تو میں جب تقاریر کیا کرتا تھا تو میں بہت سے اساتذہ کے پاس جایا کرتا تھا تقریر سیکھنے۔ مثال کے طور پہ مجھے لگتا تھا کہ پبلک سپیکنگ میں ڈیلیوری کے تناظر میں ایک اگر استاد بہتر ہے اور ایک کنٹینٹ کے تناظر میں بہتر ہے اور ایک زبان کے تناظر میں بہتر ہے، تو میں تمام کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں الگ الگ اساتذہ کے پاس جاؤں اور ان سے سیکھوں۔ تو یہ تو تھی کہ دوران تعلیم میری تقاریر والی جو ایک اسٹرگل تھی، ایک محنت تھی۔ اس کے علاوہ جتنا بھی عرصہ تعلیمی اداروں میں گزارا ہے، کوشش کی ہے کہ وہاں کی جو اسٹوڈنٹ سوسائٹیز ہیں وہاں پہ کام کریں، ان کے لیے کام کریں، اور جو ایک آپ کا پری اپلائیڈ ایکسپیرینس تھا وہاں پہ مجھے بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہمیں وقت ملتا تھا وہ ہم اپنی لائبریری میں جا کے گزارتے تھے۔ تو کوشش یہ کی ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ
جو ہمارے باقی معاملات ہیں، جو ہماری ہم نصابی سرگرمیاں ہیں اور غیر نصابی سرگرمیاں ہیں، ان پہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، کیونکہ وہ آپ کی شخصیت کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سر لائبریری میں آپ کتابیں پڑھتے تھے تو آپ کے پسندیدہ مصنف کون تھے؟ دیکھیں، اردو کی اگر میں بات کروں تو شروع میں تو اردو کا کافی شوق تھا پڑھنے کا، تو بہت سے لوگوں کو پڑھا، عمیرہ احمد کو پڑھا، بانو قدسیہ کو پڑھا، مستنصر حسین تارڑ کو پڑھا، اور پھر اسی میں نثر سے ہٹ کے جب شاعری پڑھنا شروع کی تو اقبال کو، فیض کو اور ساحل لدھیانوی کو پڑھا، اور پھر اس کے علاوہ سیلف امپرومنٹ سے متعلق جو کتابیں ہوا کرتی تھیں وہ پھر پڑھنے کا ایک وقت میں رجحان آیا، اور اس کے علاوہ جو باقی سیاسی کتابیں تھیں، فلسفہ تھا، اس کی طرف بھی کافی زیادہ رجحان رہا، اور فلسفے میں دانتے اور اس طرح کی جو باقی معروف لوگ ہیں، معروف فلسفی ہیں، ان کو پڑھنے کا بھی موقع ملا گورنمنٹ کالج میں تعلیم کے دوران۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اس وقت فاؤنڈر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں یوتھ جنرل اسمبلی کے، اس کو بنانے کے پیچھے آپ کا ویژن کیا تھا، مشن کیا تھا، اور کس طرح سے آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں؟ میں جب گورنمنٹ کالج میں تھا اپنے دوسرے سیمسٹر میں، تب ہم نے ایک چیز کی کہ ہم مختلف مقابلہ جات میں تقاریر کے لیے جاتے تھے، مختلف پارلیمانی مقابلے ہوتے تھے، مختلف جو یونائٹڈ نیشن ہیں ان کے موک، جسے ہم ماڈل یونائٹڈ نیشن کہتے ہیں، ان میں ہم حصہ لیتے تھے۔ تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہم جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ تقریری طور پر تو ٹھیک ہیں، لیکن اس کا کوئی عملی ہدف متعین نہیں ہے۔ ہم نے وہاں سے کوشش کی تھی، جو میرے دوسرے تھے شریک بانی، مطلب جنہوں نے بعد میں یوتھ جنرل اسمبلی بنائی، تو ہم نے وہاں سے کوشش کی تھی کہ ہم کچھ ایسے اہداف مقرر کریں کہ جو ہم تقاریر میں تو کرتے ہیں، جو ہم پالیسی بناتے ہیں، لیکن اس کی پھر ہم امپلیمنٹیشن کے لیے بھی کام کر سکیں۔ تو اس صورت میں یوتھ جنرل اسمبلی کا قیام ہمارے ذہن میں آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ہمارا ٹارگٹ تھا کہ آپ کے تقریباً 3 دہائیوں سے آپ کے ہاں اسٹوڈنٹ یونین بین ہے، آپ کے ہاں طلباء کی جو آواز ہے اس کو سلب کر لیا گیا ہے، ان کو اس طرح سے مواقع نہیں دے رہے، اور جو دوسرے ہمارے ہاں ہمارے ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، اس کی بھی اتنی ترجیحات میں شامل نہیں تھا کہ جو اسٹوڈنٹ سوسائٹیز ہیں ان کو ایکٹیو کیا جائے، ان کو فنڈ دیے جائیں یا ان کو اس طرح سے ریگولیٹ کیا جائے۔ تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ طلباء کے لیے خلا موجود ہے، ایک ایسے پلیٹ فارم کی، ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جو نہ صرف تنظیم سازی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پالیسی اور پبلک سپیکنگ اس پہ کام کر سکے، تاکہ مستقبل کی آئندہ آنے والی لیڈرشپ جو ہے ان کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کیا جا سکے۔ سر اس سارے کام میں جو کہ آپ کا ایک بڑا پراپر ایک اوتھینٹک انیشیٹو تھا، اس میں آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں اور آپ نے کس طرح ان چیلنجز کا سامنا کیا؟ دیکھیں، مشکلات تو ہر کام میں آتی ہیں، اور جب ہم نے یوتھ اسمبلی کا بھی قیام تھا تو ہماری، چونکہ میرے ساتھ جو باقی میرے شریک بانی بھی تھے، ان کی عمر کافی کم تھی، تو لوگوں کی اس طرح سے توقعات نہیں تھیں، اور یہ لگتا تھا کہ شاید یہ ایک سوشل میڈیا پر ایک انیشیٹو بنایا ہے، ایک انیشیٹو ہے جو کچھ ہی عرصے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن وہ وقت نے ان تمام چیزوں کو غلط ثابت کیا۔ مشکلات بہت سی آئی ہیں، ہمیں اس میں اخلاقی مشکلات بھی آئی ہیں، ہمیں وہاں پہ شروع میں اخلاقی تعاون بھی نہیں تھا، کچھ لوگ تھے جو سپورٹ کرتے تھے، اور ایک بڑی تعداد تھی جو ہمیں سپورٹ اس طرح سے نہیں کرتی تھی، کیونکہ ہمارے ہاں رجحان ہے کہ جب ہم نے مثالیں دینی ہوں تو ہم مثالیں تو اپنے ہاں محمد بن قاسم اور عرفہ کریم کی دے دیتے ہیں، لیکن جب ہمارے سامنے سوسائٹی میں ایک عام آدمی اس ایج میں کام کرنا شروع کرتا ہے تو ہمیں ناممکنات میں سے لگتا ہے، اور ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کے تمام مسائل رہے، لیکن اس کے بعد وقت نے دیکھا کہ ہم نے 5 سال سے زائد ہو چکے ہیں ہماری یوتھ اسمبلی کو، تو ہم نے اس کو 5 سال میں اس کی ایک سسٹینیبلٹی قائم کی، اور آج یوتھ جنرل اسمبلی پاکستان کی چند بڑی یوتھ لیڈ آرگنائزیشن میں شمار ہوتے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، وہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے جو اندر ہوتا ہے وہی جب وہ بولتا ہے یا اس کے افکار سے، اس کے عمل سے وہی چیزیں باہر آتی ہیں، تو یہ انیشیٹو لینے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ایک تو آپ نے گیپ کو آئیڈینٹیفائی کیا، لیکن آپ کا اپنا ویژن کیا تھا؟ آپ خود کیا کرنا چاہتے تھے اس کے ذریعے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں ہم 18 سال کے نوجوان کو ووٹ ڈالنے کا تو حق دیتے ہیں، لیکن الیکشن لڑنے کے لیے عمر ہمارے ہاں 25 سال ہے، اور الیکشن جب 25 سال کے بعد لوگ لڑتے ہیں تو ایک گیپ آ جاتا ہے اسمبلیز میں جا کے پالیسیز کا۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کتنا پیچھے ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے ہاں نوجوان کام کر رہے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ، آپ کے ہاں نوجوان جو کاروبار کے متعلق کام کر رہے ہیں،
ان کی کمیونیکیشن پارلیمان کے ساتھ اس سطح پر نہیں ہے. تو ہم ایک ایسی متبادل اسمبلی بنانا چاہتے تھے جو نوجوانوں کو جن کی عمر 18 سے 25 سال کے درمیان ہے اس گیپ کو کم کریں تاکہ ہم متبادل پالیسی پیش کر سکیں. اور ہماری ایک متبادل کابینہ ہے. پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کوئی شیڈو کیبنٹ موجود نہیں تھی، لیکن اگر آپ ترقی یافتہ ممالک کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہر وزارت کے ساتھ ایک شیڈو منسٹری ہوتی ہے جو کہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. تو ہم نے جو کام شروع کیا یہ حکومتوں کا کام تھا، یہ کام اداروں کا کام تھا. ہم نے اس گیپ کو دیکھتے ہوئے یوتھ جنرل اسمبلی کا قیام عمل میں لے کر آئے، جس میں ہم متبادل پالیسیز، اسمبلی میں پیش ہونے والے اٹینشن نوٹسز جسے توجہ دلاؤ نوٹسز کہتے ہیں، اور اسی طرز پہ پارلیمانی سیشن کرتے ہیں. اور جو ہماری قراردادیں ہوتی ہیں اور جو ہماری تمام باتیں ہوتی ہیں اور جو ہمارے تمام توجہ دلاؤ نوٹسز ہوتے ہیں وہ ہم پھر پارلیمنٹیرینز کو بھیجتے ہیں. بہت سے پارلیمنٹیرینز ہمارے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں جو اسمبلی میں بطور حکومتی ممبر یا پھر پرائیویٹ ممبر کے طور پر اپنے بل بھی وہاں ریز کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم بہت سے ایکٹس پہ بھی کام کرتے رہے اور آئندہ آنے والے سالوں میں اس عمل کو مزید تیز کیا جائے گا. سر، پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد میں NGOs کام کر رہی ہیں. میں اس کا کمپیریزن نہیں کر رہا، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ان NGOs کی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. پاکستان میں اگر عملی طور پہ دیکھا جائے تو اس کا کوئی رزلٹ، کوئی آؤٹ پٹ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن بے شمار NGOs کام کر رہی ہیں. تو ان کی پروڈکٹیوٹی نہ ہونے کی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم نے اپنے اہداف کا تعین کرنا ہوگا. ہمارے اہداف کیا ہیں، ہمارا ویژن کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، اور ہم کس سوچ کے مطابق ایک سوسائٹی، ایک غیر منافع بخش ادارہ بنانے جا رہے ہیں. ایک تو ہم نے اجتماعی سطح پر دیکھنا ہے، اور پھر جو تمام لیڈران جو اس طرح کے انیشیٹو لیتے ہیں انہیں ساتھ ساتھ اپنی بھی ڈیولپمنٹ پہ، اپنی بھی گرومنگ پہ ساتھ ساتھ کام کرنا ہے. انہیں اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ جو آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کے باقی لوازمات ہوتے ہیں، جس طرح سے ابھی آپ کے ساتھ پبلک سپیکنگ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کے ساتھ رائٹنگ کا ذکر کر رہے تھے، اور آپ کے ساتھ ڈیسیژن میکنگ کا، ٹیم ورک کا، ٹیم بلڈنگ کا، یہ تمام اہداف پورے کرنے ہوں گے. اور یہ اپنی شخصیت میں نکھار لانا ہوگا تاکہ وہ اپنے ادارے کو اس سوچ کے ساتھ چلا سکیں جو سوچ کے ساتھ ایک انفرادی شخص کھڑا تھا، تاکہ اگر ہم اجتماعیت کی صورت میں بات کریں تو وہ ایک انیشیٹو، ایک قابل انیشیٹو بن جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جتنے بھی غیر منافع بخش ادارے ہیں سال کے اہداف متعین کرنے ہوں گے، اور اس کے بعد اس کی سسٹینیبلٹی پہ رہنا ہوگا. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام ادارے، تمام غیر منافع بخش ادارے ایک ہی چیز پر کام کریں. مختلف چیزیں ہیں، مختلف انیشیٹوز ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو انصاف کے حوالے سے ابھی کتنے عدالتوں میں لاکھوں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ پڑے ہیں، لیکن اس طرح کے بہت کم ادارے موجود ہیں جو ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. تو اس طرح کے اور بھی معاملات ہیں جن پر کام کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں غیر منافع بخش جو ادارے ہیں وہ ایک لمیٹڈ جو چیزوں پہ بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں انہی پہ کام کر رہے ہیں. تخفیف غربت پہ بہت کام ہو رہا ہے، اس پہ حکومت بھی کر رہی ہے، اس پہ غیر منافع بخش ادارے بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ جب تک سٹریم لائن میں نہیں آئیں گے، جب تک حکومت اپنی توجہ اس بات پر نہیں دے گی کہ ان کو ریگولیٹ ساتھ ساتھ کیسے کرنا ہے، ان کی رپورٹس اور ان کی گائیڈ لائن، تب تک ہم وہ غربت کا خاتمہ نہیں کر پائیں گے. پھر 20 سال بعد بھی آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہوں گے. سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک عام انسان جو آپ کی طرح درد دل رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں بہتری آئے، اس کے اندر سوشل ورک کا، خدمت خلق کا جذبہ ہے، لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اگر یہ کام شروع کروں گا تو پھر میں ارننگ کہاں سے کروں گا، میرے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے، یہ دیکھ کے وہ تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے آپ کیا گائیڈ لائنز فراہم کریں گے، کیونکہ آپ خود اس کام کو کر رہے ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو کام ہے یہ آپ کا قربانی مانگتا ہے، یہ کام توجہ مانگتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کام میں بہت سے اور ایلیمنٹ بھی شامل ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اگر یہ کام شروع کرتے ہیں تو آپ کے پاس متبادل ایسا کون سا سورس ہونا چاہیے جس سے آپ کی ایک انکم آتی رہے، یا آپ کچھ نہ کچھ کتنے گھنٹے کام کرتے رہیں تاکہ آپ کا یہ معاملہ بھی چلتا رہے. یا آپ اپنی تنظیم کو، جو آپ کی سوسائٹی ہو سکتی ہے، اس کو اس طریقے سے ڈیولپ کر لیں کہ آپ کا جو ایک سسٹم ہے اسی کے تحت چلتا رہے. تو اس پہ غور کرنا ہوگا. لیکن اس سے جو ایک پیچھے جا کے سٹیپ آتا ہے وہ آتا ہے کہ اپنی تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی اپنی ٹریننگ ہے وہ مکمل ہونی چاہیے. جب تک آپ اپنے کسی پروفیشن میں نہیں ہوں گے، آپ کی تعلیم مکمل نہیں ہوگی،
اور آپ کی جو ٹریننگ ہوگی وہ اپ گریڈ نہیں ہوگی تو پھر اسی طرح سے آپ ادارے بناتے جائیں گے اور ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ سر آپ کی سکسیس کی اصل وجہ کیا ہے؟ آپ کی اسٹڈی کو دیکھ لیں، آپ LLM کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک ڈبیٹر ہیں، ایشیا کے بہت اچھے ڈبیٹر ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی چلا رہے ہیں، پریزیڈنٹ ہے یوتھ جنرل اسمبلی کے۔ ان سب چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی کامیاب شخصیت نظر آتی ہے جو آنے والے وقت میں ایک لیڈر کا روپ بھی دھار سکتی ہے۔ تو اس کامیابی کے پیچھے وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ زندگی کو بیلنس رکھ کے چلا جائے۔ جو میری غیر نصابی سرگرمیاں ہیں اس کے لیے الگ کچھ گھنٹے مختص ہوں، جو میری پڑھائی ہے اس کے لیے الگ گھنٹے مختص ہوں، فیملی کے لیے الگ گھنٹے مختص ہوں، اس کے علاوہ جو میرا کام ہے، میرا ایک الگ احباب ہے، اس کے لیے الگ الگ گھنٹے مختص ہوں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو ٹائم مینجمنٹ پر فوکس کرنا پڑے گا، اور ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے سوچ، اپنے اہداف بڑے رکھنے پڑیں گے، اور ان اہداف کو پورا کرنے کے لیے آپ کو ٹارگٹ بنانے پڑیں گے جو آپ کے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ 3 ماہ کے ٹارگٹ طے کر سکتے ہیں، پھر 6 ماہ کے، جو الٹیمیٹ آپ کے 10 سال تک ٹارگٹ جائیں۔ تو جب آپ ٹارگٹ کی بنیاد پر چلیں گے تو چھوٹے چھوٹے مائلسٹون اچیو ہونے پہ آپ کو خوشی محسوس ہوگی، اور وہی خوشی آپ کو مزید موٹیویٹ کرے گی جو آپ کو ایک کامیاب شخصیت بنائے گی۔ سر آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں؟ دیکھیں، فیوچر گول تو صرف پاکستان میں عدل و انصاف کے لیے کام کرنا، جس کے تحت ہم نے ایک یوتھ جنرل اسمبلی کا ایک لیگل فورم بھی ابھی کیا ہے انیشیٹ۔ اس لیگل فورم کے تحت ہم بہت سے پرو بونو معاملات بھی کر رہے ہیں، پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں بھی جا رہے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ لیگل موڈ کمپٹیشن کروانے جا رہے ہیں۔ لا موڈ کمپٹیشن اس سے پہلے جتنے بھی ہوتے تھے انگریزی میں ہوتے تھے۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 2015 کی کہ اردو کو نافذ کرنا ہے، لیکن سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد اداروں کا کام تھا، عدالتوں کا کام تھا کہ اس طرح کے تمام چیزیں رائج کروائیں جس سے قومی زبان کی ترجیح سامنے رکھی جائے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہو رہا۔ تو ہم پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فرضی اردو عدالتی مقابلہ کروانے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جہاں تک آپ نے میرے اپنے گولز کی بات کی، تو یہی ہے کہ پاکستان میں قانون اور انصاف کے لیے کام کرتے رہنا ہے، کیونکہ اگر ہم پاکستان کے بڑے مسائل کی بات کرتے ہیں تو دیانتداری اور ایمانداری کے بعد سب سے بڑا مسئلہ نظام انصاف ہے۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وکالت، اور وکالت کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے کام کرنے کے لیے اور عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے، نئے قوانین بنانے کے لیے، نئی پالیسیز بنانے کے لیے سیاست میں آنا، اور وہ سیاست میں صرف اسی لیے آنا ہے کہ تاکہ ہم کچھ نئے قوانین بنا سکیں، اور نئے قوانین کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مسائل ہیں وہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر حل کر سکیں۔ سر آپ نے میڈیا سٹڈیز میں اپنا ماسٹرز کیا، اس کے بعد آپ LLM بھی کر رہے ہیں باہر سے، تو یہ کیسے آپ نے میچ کیا ان دو چیزوں کو؟ 2 الگ الگ پروفیشنز ہیں۔ دیکھیں، جرنلزم کی معاشرے میں آگاہی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اسکول کا نصاب ہے 6ٹھی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک، کچھ ایسے مضامین، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایسے مضامین کا ایک مجموعہ ہو، مثال کے طور پہ کنسیپٹ آف سوشل سائنسز، جس میں آپ کا فلسفہ، آپ کی معاشیات، آپ کی جرنلزم، آپ کی سیاسیات، ایسے تمام مضامین لوگوں کو پڑھنے کو ملیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے اہداف، جنہوں نے آرٹس پڑھنی ہے ان کے لیے اپنے اہداف، ان کے گول مقرر ہوں۔ تو ہمیشہ سے پڑھنے لکھنے کا رجحان تھا، اور جس طرح سے میرے والد صاحب استاد تھے، میرے پھر بڑے بھائی تھے وہ خود جرنلسٹ تھے، تو ان کے فٹ سٹیپ کو فالو کرتے کرتے ہم بھی صحافت میں آ گئے اور کچھ عرصہ یہاں پر کام کیا۔ اس کے بعد یہ محسوس ہوا کہ جو سوچ ہے یا جو مقصد ہے یا جو میں تبدیلی لانا چاہتا ہوں معاشرے میں، وہ شاید اس سے اس طرح سے ممکن نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ لیجئے کہ اگر میں صحافت میں چلا جاتا تو پاکستان کو ایک عام سے صحافی مل جاتا، لیکن جو میں نے اپنے اہداف مقرر کیے ہیں وکالت کے اور سیاست کے، پاکستان کو ایک اچھا وکیل اور ایک کامیاب سیاستدان ضرور ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے چونکہ ابھی LLM میں ایڈمیشن لیا ہے یونیورسٹی آف لاء میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہیگ اکیڈمی آف انٹرنیشنل لاء جو کہ نیدرلینڈ کی ہے، اس کے ساتھ ایک اپنے انٹرنیشنل لاء کا بین الاقوامی قوانین پر ایک کورس بھی پڑھ رہا ہوں ان کے ونٹر کورس میں۔ اس کے ساتھ میں یونیورسٹی آف لاء کی جو ساؤتھ ایشین سوسائٹی ہے اس کا صدر منتخب ہوا ہوں، اور پھر وہاں پر جو ہماری جو اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم تھی، اسٹوڈنٹ یونین کو سامنے رکھتے ہوئے
ان کا بھی میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے اور اسٹوڈنٹ یونین کا ممبر منتخب ہوا اس کے ساتھ ساتھ. سر آپ نے بھی اپنے فیوچر گولز میں سیاست اور وکالت کی بات کی. سر سیاست کے بارے میں ایک چیز آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کا دور حکومت ہوتا ہے, چاہے وہ نون لیگ کا ہو اور اب پی ٹی آئی کا ہے, نون لیگ کے دور میں بھی ہم یہی سنتے تھے کہ حالات بہتر نہیں ہیں, بہت خراب ہیں, چیزوں کو تبدیل ہونا چاہیے. تبدیلی کا نعرہ ظاہر ہے اسی دور میں لگا. اور پھر آج جب پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اب ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اس سے بھی برے حالات ہوں گے, وہ مہنگائی کی وجہ سے یا کرنٹ سچویشن کی اگر میں بات کروں صرف, تو عوام کا نقطہ نظر یہی ہے کہ حالات زیادہ خراب ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کی وجہ کیا ہے اور آپ آنے والے وقت میں کیا اپنا ایک ویژن رکھتے ہیں سیاست کو لے کر؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم سیاست میں کچھ چیزوں کی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں. جہاں تک یہ عوام کا تعلق ہے تو ان کے ایک تو اپنے نمائندگان سے باقاعدہ سطح پر کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہی. اس کمیونیکیشن کو اگر آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو اپنا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کو بحال کرنا پڑے گا, اور لوکل گورنمنٹ سسٹم کو بحال کرنے کے بعد مضبوط کرنا پڑے گا تاکہ علاقے کے مسائل علاقے کے چیئرمین اور ان کے جو کاؤنسلرز ہیں ان تک ہو سکیں. اور یہ جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں, جیسے اگر ہم اپر ہاؤس کی بات کرتے ہیں, سینٹ کی, جسے ہم ہاؤس آف فیڈریشن بھی کہتے ہیں, تو ہمارے پارلیمنٹیرین کا کام حلقے میں جا کر لوگوں کے مسائل سننا نہیں ہے, بلکہ ہمارے پارلیمنٹیرین کا کام اسمبلی میں بیٹھ کے قانون سازی ہے. تو جب تک آپ کے ایک بنیادی سٹرکچر ہے, ایک فاؤنڈیشن ہے, وہ نہیں ٹھیک ہوگی تو پھر ہم یہی خبریں سنتے رہیں گے کہ فلاں کا دور نہیں اچھا, آج کا دور نہیں اچھا, آج کے حالات نہیں اچھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی اپنا ایک مجموعی کردار ادا کرنا ہوگا. عوام کو بھی ووٹ دیتے ہوئے دیکھنا پڑے گا کہ ہم ووٹ اپنی کس برادری کی بنیاد پر یا کن چیزوں کی بنیاد پر دے رہے ہیں. کیا ہم یہاں پر لوگوں کو ووٹ تعلیم کی, صاف پانی اور صحت کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں جو آپ کے بنیادی لوازمات ہیں, یا ہم ان کو باقی معاملات کی وجہ سے ووٹ دے رہے ہیں؟ تو آج اگر یہ عوام تنگ ہے ان حکمرانوں سے, یا پہلے کبھی تنگ رہی ہے, تو اس میں قصوروار کافی حد تک ہماری عوام خود ہیں, کیونکہ یہ لوگوں سے سوال نہیں اٹھاتے. یہ اپنے پارلیمنٹیرین سے, جن کو یہ منتخب کر کے اسمبلیز میں پہنچاتے ہیں, ان سے سوال اٹھانا عوام کی ذمہ داری ہے. اور دوسری بات کہ عوام کے جو نمائندگان ہیں وہ عوام میں سے ہی ہونے چاہیے. کوئی ایک عام آدمی ایک ہلکے سے الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو انتہائی بری طرح سے ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ کبھی کسی الیکشن میں نہ کھڑا ہو سکے. تو ہمیں اپنا یہ معیار بدلنا ہوگا, ہمیں پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لانا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا نوجوانوں کو کہ نوجوانوں کو سیاست میں آنا ہوگا, کیونکہ جتنا ہمارا گیپ آ گیا ہے کمیونیکیشن کے لحاظ سے, اور جو ہمارے باقی معاملات میں ابھی کووڈ کے بعد ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ اپ گریڈ کیا ہے, تو یہاں پر نوجوانوں کا پارلیمنٹ میں بیٹھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے مقابلے میں جو ٹیکنالوجی میں ہم مار کھا رہے ہیں, ہم معیشت میں مار کھا رہے ہیں, یہ تمام معاملات جب نوجوانوں کو دیں گے, کیونکہ نسل جو آج کی نسل ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتی ہے پچھلی نسل سے, کیونکہ پچھلی نسل نے ہمیں پائیدار اور دیر پا پالیسیز نہیں دی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جس کا آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں, اور اس نسل کو 2047 تک محنت کرنی ہوگی جب پاکستان 100 سال کا ہو جائے. تو اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی کچھ عرصے بعد یہی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جیسے چل رہا ہے ویسے چلتا رہے گا. لیکن مثبت تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں, لیکن اس کی جو رپورٹنگ ہے وہ کافی حد تک کم ہے, اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے میڈیا کو کردار ادا کرنا ہوگا, ہماری سوسائٹی کو کردار ادا کرنا ہوگا, اور حکومتوں کو بھی سیاسی انتقام سے یا سیاسی کمیونیکیشن سے زیادہ جو آپ کی ایکچول میں پروگریسو کمیونیکیشن ہے اس پہ فوکس کرنا ہوگا. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قاسم علی شاہ صاحب جو کام کر رہے ہیں تربیت کے ساتھ ساتھ جو نوجوانوں کی قائدانہ صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے, یہ کام تو حکومتوں کا ہونا چاہیے تھا جو قاسم علی شاہ صاحب نے بیڑا اٹھایا. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ قاسم علی شاہ صاحب والا یہی ماڈل پاکستان کے تمام شہروں میں, تحصیلوں میں, اور اگر ممکن ہو تو اس طرح کی اکیڈمیز, اس طرح کے ادارے یونین کونسل سطح تک بھی لے کر جائیں تاکہ آپ کے ہاں جو 68% نوجوان طبقہ ہے وہ مستفید ہو سکیں, اور یہی خدمت کے مراکز ہوں
اور یہی نوجوانوں کی تربیت کا منبع ثابت ہو۔ بہت بہت شکریہ فہد شہباز صاحب آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی علمی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور جس طرح سے یہ ایک ویژن رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ وکالت کے ذریعے اور سیاست میں آ کے اپنا ایک مثبت کردار معاشرے کی تعمیر اور تشکیل میں ادا کرنا چاہتے ہیں، اسے آپ نے جانا ہوگا۔ اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔